صفات اور خالق کائنات کی ذات میں ہر صفت نقطۂ کمال پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ اسے جس صفت کے ساتھ پکاریں گے پکارنے والے کو اس صفت کا فیض ملتا چلا جائے گا۔ اگر اسے یا رحمان کہیں گے تو رحمت کا فیض ملے گا، یا غفور کہیں گے تو بخشش کا فیض، یا علیم کہیں گے تو علم کا فیض ملتا چلا جائے گا۔ جس صفت سے اس کو پکاریں گے اس صفت کا فیض پکارنے والے کو ملتا چلا جائے گا، ورنہ پکارنے کا فائدہ کیا وہ ہمارے پکارنے کا محتاج ہے؟ ہمارے پکارنے سے اسے کچھ نہیں ملتا، بلکہ پکارنے والے کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو سب سے نمایاں صفت میں نے جمعے کے اندر بھی عرض کی تھی وہ ہے سبحان، کہ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، اور اللہ پاک نے شب برات بھی اسی لیے بنائی، وہ بندوں کو بخشتا بھی اسی لیے ہے کہ چونکہ میں ہر عیب سے پاک ہوں تو میرے بندے بھی پاک ہو جائیں۔ اسے ہمارا گناہوں میں لتھڑا ہوا ہونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے شب برات بھی بنائی، شب قدر بھی بنائی، ہر رات کے پچھلے پہر وہ آتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں بیٹھ کے ہمیں جس صفت کو سب سے زیادہ پکارنا چاہیے وہ ہے سبحان اللہ۔ اتنی بلند آواز سے کہیں اور بار بار کہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہیں کہ یہی سبحان اللہ کی صدا، یہی سبحان اللہ کی صدا ہمارے گناہوں کو دھوتی چلی جائے اور سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ تو کہیں گے جب بھی نعت خوان اچھا شعر پڑھے تو داد دینا کیا اور پسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو داد بھی دیں اور سبحان اللہ اس نیت کے ساتھ کہیں کہ مولا ہم تیری پاکی کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کی رات ہمیں پاک فرماتا چلا جا۔ اب کسی کا گلا بیٹھے گا تو نہیں، بولیں یہ 11:30 پونے 12 تک محفل نعت ہے، 1 گھنٹہ ہے۔ تو جب بھی نعت خوان نقیب محفل نعت پڑھے، حضور کی نعت کا شعر پڑھے، آپ کو بات اچھی لگے، حضور کی تو ہر بات ہی اچھی ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ ابھی مزہ نہیں آیا، کیا کہیں گے؟ ایسا سبحان اللہ کہیں کہ آج فرشتے بھی جھوم جائیں، اور پھر وہ جا کے گواہی دیں اور ہماری سفارش کریں، مولا بڑے جھوم جھوم کے تجھے سبحان کہہ رہے تھے، بس آج ان پہ کرم فرما دے۔ تو کیا کہیں گے؟ اس صدا میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ صدائیں ادھر جائیں گی، ادھر سے بخششیں ادھر آئیں گی۔ میں نے ایک مثال دی تھی شروع میں کہ جہاں پہ درخت زیادہ ہوں، جنگلات زیادہ ہوں نا، وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سائنس کا اصول ہے، جہاں جنگلات زیادہ ہوں وہاں پہ، یعنی جہاں نیچے کا ماحول اچھا ہو وہاں اوپر کا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کل سمجھ آئی؟ جہاں نیچے کا ماحول تو وہاں اوپر کا بھی اچھا ہوتا ہے، بس نیچے کا ماحول اچھا بنانا ہمارا کام ہے۔ کیا کہیں گے؟ تو یہ سمجھیں کہ آپ ایک جنگل بنا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، پھر بادل آئیں گے اور رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ اس لیے محبت سے بیٹھیں اور سبحان اللہ کی صدا جو ہے یہ بلند فرماتے ہیں۔